علم صرف فائدہ پہنچائے گا، کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج دنیا میں جو لوگ تباہیاں پیدا کر رہے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ جاہل لوگ نہیں ہیں، مگر سیکولر نظام تعلیم نے، غیر اسلامی نظام تعلیم نے، غیر اسلامی نظام علم نے انہیں وحشی بنا دیا ہے، درندہ بنا دیا ہے۔ آج آسمان سے آگ کی بارش کرنے والے جاہل لوگ نہیں ہیں، ہیروشیما اور ناگاساکی میں بم برسانے والے لوگ جاہل نہیں تھے۔ آج زمین کو اور انسانی آبادیوں کو ملبوں میں تبدیل کرنے والے دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کے باوجود تباہی کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ تو دنیا کا علم تو ہے مگر دین کا علم نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، خشیت الہی نہیں ہے، خوف الہی نہیں ہے۔ واللہ العظیم اگر مسلمان کبھی اتنا ترقی یافتہ ہوتا کہ وہ خلاؤں میں پرواز کرتا تو وہاں سے وہ آگ نہیں بلکہ رحمتوں کے پھول برساتا، اس لیے کہ رسول اللہ کی رحمت کبھی گوارا نہیں کرتی کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے۔ جو پیغمبر سلامتی بن کر کے آئے، پیغمبر رحمت بن کر کے آئے، پیغمبر زندگی بن کر کے آئے، پیغمبر حیات بن کر کے آئے، حیات دینے کے لیے آئے، حیات کی توانائیاں بخشنے کے لیے آئے، جن کے ذریعے سے زندگی کا حقیقی شعور ملا، وہ موت کا پیغام دینے کے لیے جلوگر کبھی نہ ہوتے، نہ ان کا ماننے والا کبھی موت کا باضابطہ طور پہ سوداگر بنتا۔ آج دنیا اگر موت کی سوداگر ہے تو اس لیے ہے کہ اس نے رسول پاک کا نظام چھوڑ دیا ہے، سرور کائنات کی محبت چھوڑ دی ہے، انیس بے کساں کے نظریے تعلیم و تربیت سے اس نے خود کو الگ کر لیا ہے۔ اس لیے آج مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے تو یہ سوچ کے بنے کہ ڈاکٹر بننا دراصل ایک طرح کی عبادت کے راستے میں چلنا ہے، غریبوں کی، مجبوروں کی، بے کسوں کی مدد کریں۔ اگر آج وہ بیرسٹر بنے تو یہ سوچ کے بنے کہ ہمیں قانون کو غلط استعمال نہیں کرنا ہے۔ اگر سرمایہ دار بنے تو یہ دیکھ کے بنے کہ ہمیں سرمایہ کو کمزوروں کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ اگر طاقتور بنے تو یہ سوچ کے بنے کہ ہماری طاقت مجبوروں کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اگر اسلام کا نظریہ تعلیم و تربیت عام ہو جائے تو یقین مان لیجئے انسان بہت زیادہ ترقی کرے گا، مگر انسانوں کی فلاح کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کی بہبود کے لیے، انسانوں کی برتری کے لیے، انسانیت پھیلانے کے لیے، محبت کا نظام قائم کرنے کے لیے، امن کا معاشرہ قائم کرنے کے لیے، پیس کی سوسائٹی قائم کرنے کے لیے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب تعلیم آپ کے اندر پیدا ہو، علم کا شعور آپ کے اندر ہو، آپ علم کی کمانڈ کریں، آپ علم کی قیادت کریں، آپ علم کے میدان میں آگے بڑھیں، آپ علم کو لے کر کے دنیا کو حقیقی علم کا تصور دیں، آپ محبتوں کے پیغام دینے والے بن کر کے دنیا کو محبتوں سے بھر دیں اور نفرتوں کا ماحول ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب پیغمبر محبت، پیغمبر رحمت، نبی رحمت کے مقدس نظام تعلیم کے اعتبار سے آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن عظیم فرماتا ہے اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اس سے پہلے کہ تخلیق انسانی کا تذکرہ ہو، اس سے پہلے کہ دوسرے حقائق کا تذکرہ ہو۔ رب کے نام کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ جو علم رب کے نام کے بغیر ہوگا وہ وحشت اور درندگی بن جائے گا، اور جو علم رب کے نام کے ساتھ ہوگا وہ محبت بن جائے گا، امن بن جائے گا، عافیت بن جائے گا، رحمت بن جائے گا، اور کائنات میں محبتوں کا رواج ہوگا۔ مسلمان قرآن عظیم کا حامل ہے، آپ کے پاس اللہ کی مقدس کتاب ہے، اگرچہ یہ کتاب دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آئی ہے، مگر آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک کے نظام کو آگے بڑھائیں، قرآن پاک کی تعلیمات کو آگے بڑھائیں۔ کبھی آپ نے سوچا اور غور کیا کہ حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو، اپنے صحابہ کو، اپنے ماننے والوں کو قرآن عظیم کی تعلیم عطا فرمائی تھی؟ کوئی اور کتاب نہیں تھی، کوئی اور فلسفہ نہیں تھا، کوئی اور طرز زندگی نہیں تھا، کوئی اور نصاب تعلیم نہیں تھا، صرف قرآن تھا۔ مگر قرآن کے پڑھنے والے اللہ اکبر ابو بکر جیسے عظیم قائد بنے، عظیم خلیفہ بنے، عمر فاروق جیسے عظیم فاتح بنے، عثمان غنی جیسے عظیم ماہر مالیات بنے، علی مرتضیٰ جیسے عظیم شجاع بنے، اور بعد میں آنے والے جتنے بھی افراد ہیں سب قرآن پاک کی تعلیمات کے ذریعے سے ہی فیضیاب ہوئے۔ سرچشمہ ہے تمام علوم کا، سرچشمہ ہے تمام معلومات کا، اتنے علوم ہیں قرآن پاک میں کہ جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر قرآن پاک کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا جائے تو یہی قرآن ہے جو دنیا کی قیادت بھی عطا فرمائے گا اور آخرت کی منزلیں بھی عطا فرمائے گا۔ کتاب الہی کو مسلمان لے کے آگے بڑھا تھا، کتاب کی تصویر بن کے بڑھا تھا۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم نے مسلمانوں کو کتاب بھی دی تھی، ان کی زندگی کو کتاب کے سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ وہ لوگ جو عربی نہیں جانتے تھے، اسلام چائنا میں گیا،
اسلام انڈونیشیا میں گیا، اسلام ملیشیا میں گیا، اسلام برما سیام اور تھائی لینڈ کے علاقوں میں گیا، اسلام افریقہ کے وحشت زدہ علاقوں میں گیا، اسلام کالی دنیا میں پہنچا، اسلام یورپ میں پہنچا۔ ان کی زبانیں عربی نہیں تھی مگر مسلمانوں کو دیکھ کے یہ اسلام قبول کرتے تھے، مسلمانوں کا کردار دیکھ کر کے، ان کا اخلاق دیکھ کر کے، ان کا طرز زندگی دیکھ کر کے، ان کا آئین حیات دیکھ کر کے، ان کی صبح و شام دیکھ کر کے، ان کے اخلاقیات دیکھ کر کے، ان کے معاملات دیکھ کر کے، ان کی عبادات کو دیکھ کر کے، ان تینوں شعبوں کو دیکھ کے وہ بے ساختہ اسلام کی بارگاہ میں جھک جاتے تھے۔ مسلمان آئیڈیل تھا دنیا کی تمام قوموں کے لیے، مسلمان نمونہ تھا دنیا کی تمام قوموں کے لیے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھوں میں قرآن دیا تھا اور زندگیوں قرآن کے سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ دنیا ان قرآنوں سے نگاہیں بند کر سکتی تھی جو غلافوں میں چھپے ہوئے ہوں، مگر ان قرآنوں سے نگاہیں نہیں بند کر سکتی تھی جو زندگیوں سے چھڑک رہے ہوں، زندگی کے پیمانے سے نمودار ہو رہے ہوں۔ اللہ کے رسول نے مسلمانوں قرآن پاک کا مجسم نمونہ بنا دیا تھا۔ وہ چلتے تو بانداز قرآن چلتے، وہ بیٹھتے تو بانداز قرآن بیٹھتے، وہ اٹھتے تو بانداز قرآن اٹھتے، وہ معاملہ کرتے تو قرآن کے مطابق کرتے۔ نتیجہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے کردار سے قرآن سمجھ میں آتا تھا، مسلمانوں کے عمل سے قرآن سمجھ میں آتا تھا، مسلمانوں کے انداز فکر سے قرآن سمجھ میں آتا تھا، مسلمانوں کے انداز محبت سے قرآن سمجھ میں آتا تھا۔ مسلمان جس علاقے میں گیا قرآن کی تصویر بن کے گیا۔ آج ہمیں پریشانی لاحق ہو رہی ہے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اسلام کی بڑی اگلی تصویر پینٹ کی جا رہی ہے، اسلام کی تصویر بڑی بھیانک پیش کی جا رہی ہے، اسلام کو ٹیررزم کا مذہب کہا جا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام کو جو پیغمبر رحمت ہے، پیغمبر محبت ہے، پیغمبر امن ہے، ٹیررزم کا پیغمبر کہا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کو ٹیررزم کی کتاب کہا جا رہا ہے، دہشت گردی کتاب کہا جا رہا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج یہ سارے الزامات اس لیے لگائے جا رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نہیں پیش کیا، ہم نے اپنی زندگی قرآن کے سانچے نہیں ڈالا۔ اگر 1,50 کروڑ مسلمان قرآن کے سانچے میں ڈھل جائے تو دنیا بھر کا میڈیا رات دن بھی پروپیگنڈا کرتے رہے تو اللہ علم کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ہماری زندگی، ہماری صبح و شام، ہمارا کردار اس کی بہترین تردید ہوگی۔ ہمیں اسلام کا روشن چہرہ پیش کرنا ہے، اسلام کی بہترین تصویر پیش کرنی ہے، اسلام کا پرامن چہرہ پیش کرنا ہے، قرآن پاک کی بہترین تعلیمات پیش کرنی ہے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی صبح و شام کے ذریعے سے، اپنے معاملات کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے۔ ہزاروں پروپیگنڈے کیے جائیں خود بخود باطل ہو جائیں گے۔ یہ پروپیگنڈے نہیں ہیں، قرآن پاک نئے نہیں ہیں، قرآن پاک کی مخالفت آج نہیں ہو رہی ہے، قرآن پاک کی مخالفت اللہ کے رسول کے دور میں ہوئی ہے۔ جب قرآن پاک سننے سے منع کیا جاتا تھا، جب قرآن پاک کے قریب جانے سے منع کیا جاتا تھا، جب قرآن پاک کو سحر کہا جاتا تھا، جب قرآن پاک کو جادو کہا جاتا تھا، جب قرآن پاک کے لیے انتہائی ناپسندہ نام منتخب کیے گئے تھے، جب قرآن پاک کو سے روکنے کے لیے مکے کی گھاٹیوں میں اور مکے کے چوراہوں پر، مکے کی شاہراہوں پر لوگوں کو بٹھال دیا گیا تھا، خبردار لوگ محمد عربی فدا ہو ابھی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب سے نہ گزریں، ان کے دار ارقم کے قریب سے نہ گزریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کا کوئی جملہ ان کے کان تک پہنچ جائے۔ مگر ہوتا کیا تھا، ہزاروں پروپیگنڈے کے بعد، ہزاروں مخالفتوں کے بعد قرآن غالب رہا، قرآن فتح کرتا رہا دلوں کو، قرآن تسخیر کرتا رہا دماغوں کی، قرآن تسخیر کرتا رہا زمینوں کو۔ قرآن سچائی ہے، قرآن حقیقت ہے، قرآن حقائق کی بہترین وضاحت کرنے والا ہے، اس لیے ہزار پروپیگنڈے ہوتے رہے مگر قرآن کا نظام پھیلتا رہا، قرآن کا آئین پھیلتا رہا، مسلمانوں کے ذریعے سے، ان کے کردار کے ذریعے سے، ان کے طرز عمل کے ذریعے سے، ان کے طرز زندگی کے ذریعے سے۔ آج بھی قرآن پاک کی مخالفت ہو رہی ہے مگر مخالفت کے باوجود دنیا کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو قرآن پڑھنے سے روک سکے، قرآن پاک کی تلاوت سے روک سکے، قرآن پاک کے مطالعے سے روک سکے، قرآن پاک کے سننے سے روک سکے۔ آپ قرآن پاک کے نظام کو عام کیجئے، قرآن پاک کو پہنچائیے لوگوں تک، قرآن پاک کی تعلیم دیجئے، خود تعلیم حاصل کیجئے اور قرآن پاک کی سچائیوں کو عام کیجئے۔ کل کا مستقبل کل آپ کے ہاتھ میں ہوگا، مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ دنیا اتنی اندھی بہری نہیں ہے کہ کسی پادری کے قرآن چلانے سے قرآن پاک کی عظمتوں کا انکار کر دے، قرآن پاک کی برتری کا انکار کر دے، قرآن پاک کی تعلیمات کا انکار کر دے۔ حقائق پھر بھی حقائق ہیں۔ آپ انبیاء کرام کی تاریخ دیکھیے، ان کی زندگی کو مطالعہ کیجئے، ہر دور میں اللہ کا نبی، ہر دور میں اللہ کا پیغمبر تنہا جلوہ گر ہوا ہے، اکیلا آیا ہے باطل کے مقابلے میں، باطل قوتوں کے مقابلے میں۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو اپنے انبیاء کرام کو پہلے فوج عطا فرماتا، طاقت عطا فرماتا، قوت عطا فرماتا، سرمایہ عطا فرماتا، آبان و انصار کی جماعت عطا فرماتا، پھر فرعون کے مقابلے میں بھیجتا، پھر نمرود کے مقابلے میں بھیجتا، پھر سرکش قوتوں کے مقابلے میں بھیجتا۔ لیکن آپ نے دیکھا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مادی وسائل نہیں دیے، مادی دولت نہیں دی، سرمایہ نہیں دیا، مادی اقتدار نہیں دیا، بادشاہت نہیں عطا فرمائی، فوج نہیں بخشی، اسلحے نہیں عطا فرمائے۔ نبی کو تنہا کہا گیا فرعون کے مقابلے میں جاؤ، نبی کو کہا گیا نمرود کے مقابلے میں جاؤ، نبی کو کہا گیا قوم سمود کے مقابلے میں جاؤ، قوم لوط کے مقابلے میں جاؤ۔ آپ اندازہ فرمائیں، معاشرہ برائیوں سے بھرا ہوا ہے، معاشرہ ظلم کا نقیب بنا ہوا ہے، معاشرے میں نیکی کا کوئی تصور نہیں ہے، ظلم کی حکمرانی ہے، ظالم اتنا خطرناک ہے کہ وہ کسی پہ رحم کرنا نہیں جانتا ہے۔ اس کے باوجود انبیاء کرام کو تنہا بھیجا گیا۔ کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وہ تو قادر مطلق تھا اور ہے، وہ چاہتا تو انبیاء کرام کو پہلے طاقت دیتا اور قوت دیتا پھر بھیجتا، لیکن اللہ نے انبیاء کرام کو تنہا اس لیے بھیجا، بغیر مادی وسیلے کے اس لیے بھیجا، بغیر مادی ذریعے کے اس لیے بھیجا تاکہ جب نبی غالب ہو جائیں، فرعون شکست کھا جائے، نمرود شکست کھا جائے، حامان شکست کھا جائے، اس کا اقتدار بیٹھ جائے تو دنیا یہ دیکھے یہ طاقت کا غلبہ نہیں ہے، یہ طاقت کی کامیابی نہیں، یہ حق کی کامیابی ہے، یہ صداقت کی کامیابی ہے، نبی کی تعلیم کی کامیابی ہے، نبی کی کتاب کی کامیابی ہے، یہ توریت کی کامیابی ہے، یہ انجیل کی کامیابی ہے۔ اور جب اب عتبہ اور شیبہ، ابو جہل اور ابو لہب جیسی قوتیں سرخمیدہ ہو جائیں تو دنیا دیکھے یہ قرآن کی کامیابی ہے، نبی کے پیغام کی کامیابی ہے، نبی کے مشن کی کامیابی ہے۔ یاد رکھیے، اور دنیا کو یہ پیغام بھی دینا تھا کہ دنیا کے بسنے والے مسلمانوں، اگر کبھی تمہارے ہاتھ میں طاقت نہ رہ جائے، قوت نہ رہ جائے، سرمایہ نہ رہ جائے، دوسرے ذرائع نہ رہ جائیں، اسباب نہ رہ جائیں، وسائل نہ رہ جائیں تو غم نہ کرنا، اگر نبی کے مشن کو تم لے کے آگے بڑھے ہو تو کامیابی تمہیں ملے گی، اقتدار تمہیں ملے گا اور سرمایہ اور بلندی تمہیں ملے گی، باطل مغلوب رہے گا۔ اور یہ بھی تعلیم دے رہی تھی کہ اللہ کا بندہ کبھی اسباب پر نہیں، خالق اسباب پہ بھروسہ کرتا ہے، وسائل پر نہیں، خالق وسائل بھروسہ کرتا ہے۔ کہ آپ اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، خدا کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، اللہ پر آپ کا یقین ناقابل تزلزل ہے۔ اگر اللہ کی قدرت کے مقابلے میں آپ دنیا کی ہر قدرت کو ہیر تصور کرتے ہیں تو یقین مان لیجئے آپ غالب رہیں گے، بشرطے کہ سچائی آپ کے ساتھ ہو، صداقت آپ کے ساتھ ہو، قرآن پاک کا نظام تعلیم و تربیت آپ کے ساتھ ہو، آپ کی زندگی قرآن پاک کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو تو دنیا ہزار مخالفتوں کے باوجود ایک روز اپنا سر آپ کے قدموں میں ضرور پیش کرے گی، ایک روز آپ کی عظمت کو ضرور تسلیم کرے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سنی دعوت اسلامی اگر صرف کلمے کی تحریک ہوتی، کلمہ پڑھانے کے لیے گھومتی تو میں یقیناً اس کا ساتھ نہ دیتا، مگر کلمہ ہر مسلمان پڑھتا ہے، پیدائشی طور پہ کلمہ پڑھ کے پیدا ہوتا ہے، کلمہ اس کی زندگی میں داخل ہے۔ سنی دعوت اسلامی زندگی کی تحریک ہے، حرکت و عمل کی تحریک ہے، نظام تعلیم کی تحریک ہے، تربیت کی تحریک ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پورے اسلام کو عام کیا جائے، اسلام کے ہر شعبے کو مکمل کیا جائے، معاشرتی اسلام، تمدن کا اسلام، تہذیب کا اسلام، دین کا اسلام، مالیاتی اسلام، وہ اسلام جو زندگی کے ہر شعبے میں رہنما ہے، قیادت کی صلاحیت رکھنے والا اسلام، وہ اسلام جو زندگی کے ہر گوشے کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑا غلط تصور دیا ہے بعض قوتوں نے اسلام کے بارے میں۔ اپنے گھر میں بیٹھے رہو، صرف ذکر کرتے رہو، چند باتیں پڑھتے رہو، 6 باتوں کی تعلیم حاصل کر لو اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ خدا را ایسا مت کرو۔ اگر اسلام مکمل نظام زندگی ہے، نظام معاشرت بھی ہے، نظام تمدن بھی ہے، نظام معیشت بھی ہے، نظام اخلاق بھی ہے، نظام تربیت بھی ہے، نظام تعلیم بھی ہے، تو اسلام کو اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ لے کے آگے بڑھو۔ مسلمان نوجوان گریجویٹ بھی بنے اور عالم بھی بنے، مسلمان نوجوان سائنس بھی سیکھے اور قرآن بھی پڑھے، مسلمان نوجوان بہترین طالب علم بھی ثابت ہو اور بہترین مسلمان ہی بنے، مسلمان نوجوان یونیورسٹیوں میں ٹاپ بھی کرنے والا ہو اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا بھی ہو، مسلمان نوجوان دنیا کے ہر میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ ہماری تحریک کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کالج چھوڑ دو ہمارے ساتھ چلو، تجارت چھوڑ دو ہمارے ساتھ چلو، کاروبار چھوڑ دو ہمارے ساتھ چلو، نہیں، کالج میں رہو اور خدا کے بندے بن کر کے رہو، یونیورسٹی میں رہو اور نبی کے غلام بن کر کے رہو، عزیزان سجدہ کرو اور بہترین تعلیم حاصل کرو۔ تم ثابت کرو کہ ہم دنیا میں کہیں بھی ہو، یورپ میں ہو یا افریقہ میں ہو، ہندوستان میں ہو یا آسٹریلیا میں ہو، امریکہ میں ہو یا بر صغیر کی زمین پر ہو، ہم جہاں بھی ہو ہم بہترین مسلمان بھی ہیں اور بہترین شہری بھی ہیں۔ The best Muslim
the best citizen of the country. ہم بہترین مسلمان بھی ہیں اور بہترین شہری بھی ہیں. اس لیے کہ اگر تم تعلیم حاصل کرو گے اور تعلیم کے ذریعے افسر بنو گے, تعلیم کے ذریعے اعلیٰ مقام حاصل کرو گے, تو کبھی ظلم نہ کرو گے, کبھی زیادتی نہ کرو گے, کبھی رشوت نہ کرو گے, کبھی برائی نہ کرو گے, کبھی غلط راستے میں نہ جاؤ گے. ایک بہترین شہری کون ہوتا ہے؟ جو قانون کو نہ توڑے. بہترین شہری وہ ہوتا ہے جو چوری نہ کرے. بہترین شہری وہ ہوتا ہے جو